देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की, इस भयानक हकीकत की जहाँ आसमानों से आग बरस रही है, ज़मीन पर खून बह रहा है और दुनिया की सियासत एक बार फिर ख़तरनाक मोड़ पर आ खड़ी है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है। मशरिक़ वस्ता को तबाही के दहाने पर पहुँचा चुकी है। अमरीका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाइयों ने ईरान को निशाना बनाया है और ये जंग लबनान, खलीजी ममालिक और यहाँ तक कि दीगर इलाकों तक फैल चुकी है। सवाल यह है कि अब तक क्या हुआ है, क्यों हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। जंग की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका ने ऑपरेशन रोअरिंग लाइन और ऑपरेशन एपिक फेवरी के नाम से ईरान पर हमलों का आगाज किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने दावा किया कि ये हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए हैं। पहले दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी न्यूज़ के मुताबिक जो है वो इसराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह को हलाक कर दिया, जो एक तारीखी धचका था। CNN की रिपोर्ट, कमांड सेंटर्स पर हमले की और जब ईरान ने जवाब में इसराइल और अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे तो बताया गया कि लबनान पर इसराइली हमलों ने दर्जनों देहात को खाली करवा दिया और हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर चुकी है। ईरान के खलीज में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले किए और एक अमरीकी आबदोज ने ईरानी जंगी जहाज को डुबो दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। गुज़िश्ता दिनों में अमरीकी सेनेट ने ट्रंप की ईरान पर हमलों की मंजूरी की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अमेरिका ये जंग इसराइल के लिए लड़ रहा है, वो इसराइल जिसने ये जंग बरसों प्लान की है। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने इंकशाफ किया कि नेतन्याहू ने कहा, मुझे ईरान पर हमले का 40 साल से इंतजार था, क्योंकि 40 साल में कोई अमरीकी सदर इतना बेवकूफ़ नहीं था जो मेरी इन बातों पर अमल करता। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। This is not in America's interests. It is true that Netanyahu said the other day that he's been waiting 40 years to get to this point. Well, it took him 40 years to find an American president who is stupid enough to drag America into this war and open up Pandora's box at a time when our own अमेरिका के लिए मसाइल सिर्फ अंदरूनी ही नहीं, अब रूस की जानिब से भी सख्त रद्द अमल का सामना आ रहा है। रूसी वजीर खारजा सर्गेई लारोव ने कहा है कि वो ममालिक जो अमरीका और इसराइल की जारहियत से मुतासिर हैं वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। हमने उनके लिए दीगर अमन पसंद मुल्कों के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाएंगे जो अमरीकी हमले को मुकम्मल तौर पर नामुमकिन बना देगा। क्या कहते हैं, आइए बयान सुनिए। जी, ऐसा भी होता है कभी कभार, टेक्निकल ग्लिच की बुनियाद पर आप उसकी आवाज़ नहीं सुन सके। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अब सवाल ये कि आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? क्या ये सब इसराइल के लिए? क्या अमेरिका को इसराइल की मोहब्बत जो है वो वर्ल्ड वॉर में धकेल देगी? दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस का मसला जन्म ले चुका है। सवाल ये कि आखिर कब तक आलमी ममालिक इस जंग को ऐसे ही होने देंगे? हल कैसे निकलेगा इसका? पाकिस्तान इस जंग से कितना मुतासिर होगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तारीख़ी एतबार से हम हमेशा अमेरिका और ईरान दोनों के साथ रवाबत बरकरार रख कर आए हैं और अब क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा? नहीं, इस पर बात करने के मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, मेजर ब्रिगेडियर रिटायर्ड से इकरार हुसैन साहब हैं, दिफाई तजकार हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब चेयरमैन जवान पाकिस्तान है, उनको खुशामदीद कहेंगे। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी तरफ पहले होंगे। अब्दुल साहब, ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त क्राइसिस में पूरी दुनिया को धकेल दिया है अमेरिका और इसराइल की हठधर्मी कह लें या उनकी अपनी अनापसंदी के चक्कर में कह लें या उनकी बेवकूफ़ी कह लें, जिस किस्म के अब सामने आ रही हैं चीज़ें, इसके क्या असरात होंगे? और दूर अंदेशी भी नहीं उन्होंने देखी, तो इसके क्या लॉन्ग टर्म असरात हो सकते हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि इससे हम पाकिस्तान को अगर देखें तो हम किस तरह बैलेंस लेके चलेंगे, क्योंकि हम तो हमारे ताल्लुकात दोनों के साथ अच्छे रहे हैं, माजी में भी और आज भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में ये कोई वेल कैलकुलेटेड ऑपरेशन नहीं था, जिसका जिक्र अमेरिका में भी हो रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीज़ों को गौर से नहीं देखा और उन्होंने बस एक मेरे ख्याल में दबाव में आके एप्स्टीन फाइल के ऊपर एक दबाव था और इसराइल उनको ब्लैकमेल कर रहा था और शायद यही वजूहात हैं जिसकी वजह से आज पूरा अमेरिकन प्रेस और अमेरिकन मीडिया यही बात कर रहा है, ऑपोजिशन भी उनको आड़े हाथों ले रही है।
اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو باتیں کہی تھیں کہ آپریشن جو ہے وہ چھوٹا ہوگا, 4 دن کے اندر ختم ہو جائے گا, مخصوص اہداف ہوں گے, حاصل کر لیے گئے ہیں, وہ تمام باتیں جو انہوں نے کہی تھیں وہ ابھی تک تو سچ ثابت نہیں ہوئیں. اس کی وجہ سے دباؤ ان پہ بڑھ رہا ہے. اور ایک چیز جو میرے خیال میں وہ بہت بیڈلی مس کیلکولیٹ کر گئے, وہ ایران کی کیپیسٹی آف سٹرائک تھی. ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ایران جس روتھلیس انداز کے اندر سٹرائک بیک کرے گا اور جتنا وہ مؤثر ہوگا, یہ شاید انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جوائنٹ چیف جو امریکہ کے ہیں, انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ اس ٹائم پہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اٹیک کریں, کیونکہ دوسری جانب اب تو یہ بات بھی کھل گئی امریکہ کے اندر بھی کہ ایران تو کبھی بھی امریکہ کو حملہ نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی ان کے پاس یہ صلاحیت موجود تھی. اس بنیاد کے اوپر جو سب سے بڑا اب ایشو امریکہ کے لیے جنم لے رہا ہے وہ 2 بنیادیں ہیں. پہلی چیز, جو خلیجی ممالک ہیں وہ بہت بری طریقے سے ان کی معیشت اور ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی متاثر ہوئی ہے. ان کی خود مختاری, ان کی آزادی, سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور یہ دن بدن بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے خلیج کے اندر ایک خوراک کا بحران وہ بھی جنم لینے والا ہے. تقریباً خلیجی ممالک کے 85% جو خوراک کا انحصار ہے وہ امپورٹس کے اوپر ہے, وہ درآمد کرتا ہے اور وہ اس پوزیشن کے اندر ہے کہ ابھی ان کے پاس نہ خوراک ہے نہ کچھ ہے. اور 4 دن کا تو آج سے 3 دن پہلے بولا گیا تھا کہ 4 دن کے میسائل انٹرسیپٹرز ان کے پاس موجود ہیں, جو میزائلوں کو دفاعی نظام ہے اس کو وہ 4 دن کا رہ گیا تھا, یعنی کہ اب ان کے پاس غالباً 1 دن کا رہ گیا ہے. تو یہ بات تو ایک تو بڑی تشویشناک ہے. دوسری جانب امریکہ جو ان کو بچانے آیا تھا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پا رہا. ان کی ایمبیسیوں پر حملے ہو رہے ہیں, ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں, ان کے جہاز گرائے جا رہے ہیں. اسٹیٹ آف دا آرٹ جن جہازوں پہ وہ فخر کرتے تھے وہ گرائے جا رہے ہیں, جس کو جو F-15 جس نے دنیا کے اندر تقریباً 160 جہاز مار گرائے تھے, آج وہ خود کٹی پتنگوں کی طرح گرتے جا رہے ہیں. دوسری جانب اس کا جو اکنامک فیکٹر ہے وہ بڑا اہم ہے. تقریباً صرف دبئی کے اندر 20 ملین لوگ پچھلے سال آئے جنہوں نے اوور نائٹ سٹے کیا اور $60 بلین کی اکانومی لے کے آئے. آج دبئی کے اندر نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ وہاں سے باہر آ سکتا ہے. اب تیل کی جہاں قلت ہے وہاں ان کی ریفائنریز بند ہو چکی ہیں. سعودی عرب کے اندر, UAE کے اندر, قطر کے اندر LNG کی پروڈکشن بند ہو گئی اور تمام جو شپنگ لائنرز تھے وہ اس ٹائم پہ ہالٹ کی پوزیشن پہ آ گئے اور ایران نے کہا کہ ہم ایک قطرہ تیل کا باہر نہیں جانے دیں گے. اس سے تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ تیل کی قلت شدید بحران اختیار کرے گی. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے روس, چین اور پاکستان کے لیے چھوٹ دی ہے اور کہا ہے کہ ہم ان 3 ممالک کے لیے تیل کی ترسیل جاری رکھیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کے اندر نہ صرف تیل کی قیمتیں بلکہ دبئی کے اندر, شارجہ کے اندر, قطر کے اندر, کویت کے اندر اور دیگر خلیجی ممالک کے اندر زبردست قسم کا نہ صرف خوراک کا بحران پیدا ہو جائے گا بلکہ آبی حیات بری طریقے سے متاثر ہوگی, کیونکہ تیل کے ٹینکروں کے نشانہ بنایا گیا ہے جن سے تیل باہر نکل آیا ہے. اور ایسی صورت کے اندر جو دبئی کے ساحل کبھی خوبصورتی کے لیے اپنے حسن کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے تھے, اب وہاں بدبودار تیل اور مردہ مچھلیاں نظر آئیں گی خدا نخواستہ. دیکھیں اس سارے کے اندر اب میرے خیال ہے جتنا سے خلیجی ممالک کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو, آج بلکہ کل ختم ہوتی ہے تو آج ختم ہو جائے, کیونکہ ان کو ایک معاشی جو ان کا ایویشن انڈسٹری ہے, جو ان کی ٹورزم انڈسٹری ہے, بری طریقے سے اس کو متاثر ہوئی ہے. اور جس طریقے سے ان کے بلڈنگ انفراسٹرکچر متاثر ہوئے ہیں ایرانی میسائل پروگرام سے, وہ بھی بہت ہی خطرناک ہیں. تیسری جانب اسرائیل یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں ان کی قیادت کو نشانہ بناؤں گا اور جتنی بھی نئی قیادت آئے گی اس کو ہم مار دیں گے. تو اگر آپ قیادت کو ماریں گے, اگر ان کو شہید کریں گے تو پھر آپ مذاکرات کس سے کریں گے؟ تو لگتا یہ ہے کہ مذاکرات کا حوالہ اس ٹائم پہ تو کوئی کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا. دوسری جانب جو قیادت اس ٹائم پہ ہے وہ فریجائل ہے, ابھی تک ان کی قیادت کا تعین نہیں ہو سکا. اس کے اندر ملٹیپل لوگ جن کو کہا جا رہا ہے, جس میں اس میں ایک آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے مجتبی خامنائی بھی ہیں.
لیکن کیونکہ موروثیت کے خلاف تھے آیت اللہ خامنائی، تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ضرور میرے خیال میں ان کی جو مجلس خبرگان ہے وہ اس کو ضرور مد نظر رکھے گی. اور اسی طرح سے علی لاریجانی کو انہوں نے اپنا نائب نامزد کیا تھا، اپنا جانشین نامزد کیا تھا، تو وہ بھی ایک بڑے اہم کنٹینڈر ہیں. اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس ٹائم پہ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں اور خاص طور پہ اسرائیل کے اندر اسلحے کی قلت پیدا ہو رہی ہے، اور دوسری جانب جو میسائل پروگرام ہے ایران کا وہ بخوبی اپنے اہداف کو چن چن کے نشانہ بنا رہا ہے، اور جو ڈیفنس میکنزم سسٹم ہے جس کے اندر ان کے تھاڈ میسائل ہیں یا ان کے پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم ہے، ان کے ڈیوڈ سلنگ سسٹم ہے، آئرن ڈوم ہے، اور اسی طریقے سے ایرو میسائل سسٹمز ہیں، یہ ان کے پاس خالی ہو چکے ہیں. اور ایسی صورت کے اندر اب ایران کے جو میزائل ہیں ان کی مزاحمت کرنا ان کو مشکل ہو جائے گا. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس سے دنیا کے اندر اس ٹائم پہ معاشی عدم استحکام اس نتیجے پہ پہنچ چکا کہ اسٹاک مارکیٹس کریش کر چکی ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ $130 سے $150 تک یہ بڑھ سکتی ہیں. دوسری جانب گولڈ پرائسز میں انکریز نظر آ رہا ہے، تجارت ہالٹ ہو گئی ہے، شپنگ لائنرز جتنے بھی ہیں ان کا کاروبار بند ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو 90 شپ روزانہ آپ نئے ہرمز سے گزر رہے تھے وہ سارے کے سارے رک کے کھڑے ہو گئے ہیں. اس تمام کیوٹک پوزیشن کے اندر ایران اپنے جو اہداف ہیں وہ اس انداز میں حاصل کر رہا ہے کہ اس ٹائم پہ انیشیٹو جو ہے وہ آ گیا ہے ایران کے ہاتھ میں. اس ٹائم پہ انیشیٹو اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. دوسری جانب امریکہ اس ٹائم پہ جو دنیا ہے اس کے اندر تنہا ہو چکا ہے. آپ دیکھ لیجئے یورپین یونین اس سے دور ہے، اسی طریقے سے نیٹو اس سے دور ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے یونائٹڈ نیشن دور ہے. اور اپنے ملک میں 21% لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے، جبکہ باقی اس کے مخالف کھڑے ہیں. اب یہ پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آیا جو چیزیں اب دیکھنے میں آ رہی ہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یورپین یونین کا بیان یہ آیا ہے انہوں نے ایران کی مذمت کی ہے، لیکن عملی طور پر وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسپین اور برطانیہ نے کھل کے مخالفت کی ہے، اور اسپین کے اوپر تو امریکہ نے پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں. اب ایسی صورت کے اندر جو دنیا ہے اس کا اوپینین ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. اس کے نتیجے کے اندر امریکہ کو جو ماضی کے اندر ڈپلومیٹک سطح کے اوپر، پولیٹیکل سطح کے اوپر، اسٹریٹجک سطح کے اوپر جو اپنے اتحادیوں سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی تھی وہ اب نہیں آ رہی، جس کا اندر امریکہ کی یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکہ فرسٹ یا اسرائیل فرسٹ. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ایک جو سارجنٹ میجر تھا اس کا بازو توڑ دیا گیا، وہ ایک ویٹرن تھا، وہ اپنی وردی پہن کے احتجاج کر رہا تھا اور کہنے لگا کہ جی امریکہ پہلے یا اسرائیل پہلے، جس کے اوپر اس کا بازو توڑ دیا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا. اور کوڈ پنک جیسی تنظیم اس ٹائم پہ بہت ایکٹیو ہے، وہ کھل کے امریکنز کو ان کی قوم کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. پہلے بھی جس طریقے سے غزہ پہ ظلم ستم جاری تھے اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ باہر آئے امریکہ کے اندر، اور 70 لاکھ لوگ ایک وقت میں باہر نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا. دس مینس کہ ایک پبلک اوپینین ایک بڑی تیزی سے بدلتی جا رہی ہے اس خطے کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی اور امریکہ میں بھی، جس کا فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل نہیں ہوگا. اب تیسری جانب ایک اور پلیئر بھی ہے اور وہ ہے آپ کا انڈیا. انڈیا جو جان بوجھ کے یہ ساری سازش کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے نریندر مودی گیا اور نیتن یاہو سے ملاقات کی، پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہوئی اس کے دورے کے دوران، اور پھر اس کے 2 دن کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایران کے اوپر حملہ ہو گیا. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہیں. اور ابھی آذربائیجان کے اوپر جس طرح سے ڈرون حملہ کیا گیا ہے، جس کو ایران ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم نے آذربائیجان کے اوپر حملہ نہیں کیا، جبکہ دوسری جانب موساد کے کئی ایجنٹ اس خطے کے اندر پکڑے گئے جو
مختلف جگہوں پہ بمباری کر رہے تھے، جس کے اندر سعودی عرب میں ریاض کے اندر جو ایمبیسی تھی امریکن وہ بھی، اور جو ارامکو جو ان کا ایک آئل ریفائنری ہے اس کے اوپر جو حملہ تھا یہ بھی ایران ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا. دس مینس کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ کانفلکٹ وسیع ہو، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم کانفلکٹ کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں جلدی سمیٹیں، اپنے اہداف حاصل کریں اور جلد سے چلتے بنیں. اب رجیم چینج تو وہاں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ رجیم چینج ہونی ہوتی تو پہلے ہو جاتی. اب تو رجیم چینج اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا یا اگر آیت اللہ خامنہئی کی پالیسی سے کوئی منحرف ہوگا تو لوگ اس کی ٹکا بوٹی کر دیں گے، کیونکہ اس ٹائم پہ ایران میں آیت اللہ خامنہئی کے نظریاتی وارث جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں، اور وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، جس کو اب مغربی میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے کہ اب رجیم چینج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب دوسری جانب ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ہے. اب جو حالات بن گئے ہیں ایران کی سالمیت کے لیے اب ایٹمی ہتھیار ہونا ضروری ہے. اس لیے وہ میرا نہیں خیال کہ ایٹمی ہتھیار تلف کرنے کے حوالے سے کوئی کام کرے گا، بلکہ ان کی اولین کوشش ہوگی کہ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے جتنا جلد ہو سکتا ہے ایٹمی ہتھیار کا تجربہ کرے، تاکہ اس خطے میں بھی امن آئے اور ایران کے اوپر ایک مسلط شدہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچے. ٹھیک ہو گیا ہے. صحیح، آپ نے بہت ہی طویل انداز میں اس کو بالکل ڈیٹیل میں یعنی کہ ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیا اس وقت سچویشن بنی اور کیا اب ہو رہا ہے. میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید قرار حسین صاحب کی طرف بھی جاؤں گی، دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ. سر، یہ جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں جو جنگ جاری ہے، اور پھر ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیفینسو پوزیشن لے رہے ہیں، جبکہ ہمیں زبردستی جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بریگیڈیئر صاحب کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. جی جی سر. میں عرض یہ کر رہا تھا رضا کہ ایران کا تو جنگ میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. برائے مہربانی جی 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 قرار صاحب، آپ کو بریگیڈیئر قرار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بریگیڈیئر قرار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مجھے بریگیڈیئر قرار کی آواز نہیں آ رہی. ہلو سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلے ہم واپس جاتے ہیں عبداللہ حمید گل صاحب کی طرف. عبداللہ گل صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ چلیں جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. جی ویلکم بیک ناظرین. جی قرار صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. بریگیڈیئر قرار، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آواز آ رہی جی ہے. جی 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 سر. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ ایران کو تو اس جنگ میں زبردستی دھکیلا گیا. ایران میرے حساب سے اس جنگ کے لیے آمادہ نہیں تھا. ایران چاہتا تھا کہ خطے کے امن کو تباہ نہ کیا جائے، کیونکہ ایران نے واضح کر دیا تھا کہ اگر ایران پہ حملہ ہوا تو وہ اس پورے مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں پہ امریکن انٹرسٹ ہیں، ان کے بیسز ہیں، جہاں جہاں کی زمین امریکہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ان کو نشانہ بنائے گا. اچھا، ایران کو یہ بھی احساس تھا کہ اس پورے کے پورے خطے میں اگر جنگی صورتحال ہوئی تو الٹیمیٹلی اس کا برا اثر سب سے زیادہ وہ مسلمان ممالک پہ پڑے گا. اسی لیے ایران پوری کوشش کرتا رہا کہ ان کے مطالبات مانتا رہا امریکہ کے، اور جہاں تک جا سکتا تھا انہوں نے پوری کوشش کی کہ جنگ نہ ہو. لیکن اب چونکہ ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ کو شہید کر دیا گیا ہے ایران کی، اور اتنے دن ہو گئے ہیں ایران کا کوئی کام رکا نہیں ہے. ایران اسی طریقے سے چل رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں سڑکوں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں جو
अपनी क़यादत के साथ, मिलिट्री क़यादत के साथ और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिका ने सख्त गलती की है और बिल्कुल उसने जो कैलकुलेट किया है वो गलत कैलकुलेट किया, या मैं उसको कहूँगा कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उसको दी गई थी वो सही नहीं है। और इसके अलावा रिदा, आपको शायद पता चला होगा, परसों तो जो पेंटागन ने खुद उनको ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि उनके पास तो हथियारों की तेजी के साथ कमी हो रही है, और ख़ास तौर पे वो जो मिसाइल को उड़ा देते हैं, वो जो सिस्टम उनका है वो तो ख़ास तौर पे उनके पास बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। कुछ उन्होंने यूक्रेन को दे दिए हैं और उनको खदशा है कि अगर ये जंग ज़्यादा दिन चली तो अमेरिका को खुद परेशानी होगी हथियारों की तैयारी में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे मुश्किल पेश आ रही है वो उन गरीब ममालिक की मुश्किल मेरे सामने है जिनकी माशी हालत पहले ही कमज़ोर है, उसमें पाकिस्तान शामिल है, क्योंकि इसी तरीके से इंडिया शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, और इस खिते के साउथ एशिया के ममालिक और मिडल ईस्ट के गरीब ममालिक, वो जब तेल की कीमतें चढ़ेंगी तो तेल की कीमतें सिर्फ नहीं चढ़ती हैं, हर चीज़ की कीमतें जो है ना वो चढ़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है, जिसके नतीजे में फिर गरीब आवाम पिसती है, बेरोजगारी होती है। और अभी आपने देखा कि यूएई में क्या हाल है। वो यूएई जो कभी आज से सिर्फ 2 हफ्ते पहले स्याहों की जन्नत होता था, अब वहाँ पे लोग जो है ना भाग रहे हैं, उनको भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। और यही हाल बाकी हमारे दीगर खलीजी इस्लामिक ममालिक का है। तो मेरी अपनी राय तो यही है कि इस जंग ने सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो मिडल ईस्ट के ममालिक को पहुंचाया है, ईरान समेत। और अगर ये जंग और बढ़ी तो इसका पूरी दुनिया पे असर होगा, और फिर अमेरिका, इसराइल, इसके अपने अवाम भी उठ खड़े होंगे। और ये जो हमारे मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, इनकी लीडरशिप तो डेफिनेटली अभी से जो है ना वो अमेरिका पे जोर डाल रही है कि जंग को ख़त्म करें ताकि इनके हालात नॉर्मल हो। जी रिदा। जी ब्रिगेडियर साहब, अच्छा ये भी बताइएगा कि आप इसमें पाकिस्तान की पोजीशन को कहाँ देखते हैं, और सवाल ये भी है कि पाकिस्तान इस जंग से कितना बड़ा मुतासर हो सकता है, और फिर बात ये भी अमेरिका और ईरान दोनों के साथ रवाबित हमारे बरकरार हैं, तो हम इसको मेंटेन रख सकेंगे अगर जंग किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे जाती है तो? देखें रिदा, पाकिस्तान पहली बात तो यह कि बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो मुश्किल ऐसे, एक तरफ तो पाकिस्तान के मुआहदे हैं सऊदी अरब के साथ, और सऊदी अरब के ऊपर भी ज़ाहिर है ईरानी मिसाइल गिरे हैं। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। हमारे अवाम, ईरानी अवाम पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी अवाम ईरानियों से बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब से बहुत प्यार करती है, सऊदी अरब के अवाम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं कि किसका साथ दे, इवन के किसकी जो है ना वो मुजम्मन करे और किसकी ना करे। पहली बात मुश्किल ज़रूर है, लेकिन दूसरी जो बात है वो ये कि अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात की वजह से क्या मजबूरी है, और सऊदी अरब को भी पता है। दूसरी तरफ ईरान को भी पता है कि जब सऊदी अरब इन्वॉल्व हो गया, कतर इन्वॉल्व हो गया, यूएई इन्वॉल्व हो गया, तो पाकिस्तान खुल के ईरान की हमायत नहीं कर सकता। और पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी को मुतहर्रिक रखना है। इन तमाम ममालिक को बावर कराते रहना चाहिए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की क्या मजबूरियां हैं, पाकिस्तान खुल के किसी एक का साथ नहीं दे सकता। ये तो है खारजा, हमारे वजारत खारजा के मामला। जहाँ तक है हमारे मुल्क की माशी हालत, मुझे खतरा है कि ये बहुत बुरी तरीके से जो है ना फिर मुश्किल में फंसने लगी है हमारी मैशत जो है। और उसकी रीज़न ये है कि तेल की तरसील अभी हो भी जाए, जो इतने दिन का गैप आ गया है, उस गैप की वजह से आज भी अगर जंग रुक जाए तो आप देखेंगे कि तेल की कीमतें लाजमी चढ़ेंगी, और जितनी ये जंग लंबी होगी तेल की कीमतें चढ़ेंगी, और पाकिस्तान या दूसरे जो भी ममालिक हैं जो इस अबनाए हुर्मुज़ के रास्ते से तेल मंगवाते हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। और उसके साथ साथ आप देखें एयरलाइंस का क्या हाल होगा, कितनी एयरलाइंस हैं जो बिल्कुल मअतल हो गई हैं, चल नहीं रही हैं, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनका रोजगार तकरीबन ख़त्म हो गया है। इसी तरीके से जो एयरलाइंस चल रही हैं वो इतने लंबे रूट से जा रही हैं कि उनके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं,
اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں وہ بھی کہیں کہ جی ہم اس کو ابھی آپریشن کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں. جی رضا. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ٹائٹ سید قرار حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ جو اپنی میزبان سے بھی دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.